علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی۔ خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں، چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، بائی چانس میرے ٹیبل پہ شاید امید پڑھی ہوئی ہو۔ ہاں، یہ کتاب ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفوظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے۔ تو یہ انکار تو آپ کے اماموں نے کیا ہوا ہے، ہم تو ان کو صحابی مانتے ہیں، اس سے بڑی اور کس قسم کا یہ جھوٹا اور کذاب قسم کا انسان ہے۔ اس کے دجل و فریب انگیزیاں دیکھیں کہ کتنے چلاکیوں کے ساتھ یہ ایک عقیدہ عوام کے ذہن کے اندر ٹھوس رہا ہے۔ اب اس نے بات کیا کی ہے کہ وضع حدیث کے لیے ایک محرک ایک جو سبب ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں آپ کی شان میں ہوتی ہے۔ یعنی عام جو بندہ ہے اس کے دماغ کے اندر یہ بات اس نے ٹھوس دی ہے کہ حضرت معاویہ کی شان کے اندر جو بھی بات ہوگی وہ جھوٹی ہوگی، جو بھی روایت جو بھی حدیث حضرت معاویہ کے حق میں ہوگی وہ جھوٹی ہوگی۔ اب خود ساختہ اس نے ایک پلان بنا کر، یہ ایک موضوع بنا کر اس نے ایک بات عوام کے ذہن میں بٹھا دی ہے۔ اب پھر اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی حوالہ، اب اس کو کسی حدیث کا تو حوالہ نہیں ملنا تھا، لیکن اس نے اپنے ایک روب لگاتے ہوئے، اپنے ایک علمی صلاحیت دکھاتے ہوئے، جھوٹی جو صلاحیت اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، اس نے وہ دکھاتے ہوئے ایک کتاب کا خود ساختہ کتاب اٹھائی، کتاب اٹھا کر اس کتاب کا اس نے حوالہ دے دیا۔ میں خود ساختہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر یہ بات ہے نہیں۔ اب خلیل الرحمان صاحب ایک اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث کی اہمیت و ضرورت۔ اس کے اندر وضع حدیث کے تمام اسباب و محرکات اس نے لکھے ہیں۔ اس کتاب کو اس نے اٹھا کر بڑی تعریفیں کرتا ہوا اس کتاب کو اٹھا کر اس نے جو ہے نا پی ڈی ایف کے اندر دکھا دیا کہ دیکھیں جی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ جھوٹا کذاب قسم کا انسان اس کتاب کے اندر، پوری کتاب کے اندر یہ عبارت ہے نہیں، جو یہ بات کرنا چاہتا ہے، جو بات بتانا چاہتا ہے وہ بات ہے نہیں ہے، اس کے خلاف بات موجود ہے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ انجینئر کو پتہ نہیں تھا یا غلطی سے لگ، اچھے طریقے سے یہ جانتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا باتیں ہیں، اس کے باوجود اس نے عوام کے ذہن کے اندر ایک فتور ڈال دیا ہے۔ پھر یہ بہت بڑا قسم بیان کیا اس نے، یہ تہمت لگائی ہے حضرت معاویہ کے حق میں، یہ تہمتی ہے ہی ہے، لیکن خلیل الرحمان صاحب کے اوپر بھی اس نے تہمت لگا دی ہے کہ حضرت خلیل الرحمان صاحب نے حضرت معاویہ کے خلاف یہ بات لکھ دی ہے، اس کے اوپر بھی تہمت لگا دی۔ پھر آئیے جناب، یہ کتاب آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائے گی، آپ پی ڈی ایف کتاب نکالیں، پڑھیں اپنے آنکھوں کے ساتھ، آپ دیکھیں پوری کتاب کے اندر یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا جو یہ مرزا بتا رہا ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے، تھوڑا سا حوالہ میں آپ کو اس کتاب کا تعارفی حوالہ وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر نکالیں 54، یعنی کہ 54 نمبر پیج آپ نکالیں۔ اب نکالنے کے بعد اس کے اوپر وضع حدیث کے اسباب و محرکات خلیل الرحمان صاحب نے لکھے ہیں، یہاں سے لکھنا شروع کیے، اور مکمل اسباب یعنی کہ حدیث کو وضع کیوں کیا گیا، یہ دور کیسے آیا، یہ عوام کے اندر، علماء کے اندر یہ خلش کہاں سے آئی، یہ مکمل اس نے باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ اب لکھنے کے بعد اب یہ آپ 58 نمبر پیج کے اوپر چلے جائیں، وہاں اس نے لکھا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ روافض اور اہل سنت کے درمیان جو اختلاف ہوا نا، اس اختلاف کی وجہ بھی وضع حدیث بن گئی، یعنی وضع حدیث کی جو وجہ ہے وہ اختلاف بھی بن گیا۔ اب اہل تشیع نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اہل حدیث نے، یعنی کہ اہل روافض نے، جو شیعہ ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر، منقبت کے اندر خود ساختہ حدیثیں لکھنی شروع کر دیں، یہ وجہ ایک بن گئی۔ خود ساختہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں تھی باتیں، وہ بھی لکھ کر وضع حدیث کا دین ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ صفحہ نمبر 61 کھولیں، اس کے مقابلے میں پھر اہل سنت نے بھی کوئی کام نہیں کیا، بہت بڑا انہوں نے بھی کام کیا ہے۔ خلفاء ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر خود ساختہ بیان گھڑنے شروع کر دیے ہیں، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بھی خود ساختہ حدیثیں بیان کر دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی باتیں وہ بھی انہوں نے بنا کر گھڑ کر حدیثیں بنا کر کتابوں کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی۔ اب یہ تھا ایک وجہ
پھر اسی کے آخر میں صفحہ نمبر آپ 62 نکالیں. اب وہاں پر یہ خلیل الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر بھی خود ساختہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں. یعنی کہ ایک وضاحت حدیث یہ بھی تھا. وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں حضرت معاویہ کی شان کے اندر جو حدیثیں بیان کی وہ حدیثیں بھی لکھی ہیں کہ حضرت معاویہ آخرت میں قیامت کے دن اٹھیں گے اس حال میں کہ نور کی ایک چادر ان کے اوپر ہوگی. اس طرح کی حدیثیں 5-6 حدیثیں لکھی ہیں یہ جو خود ساختہ بنائی گئی ہیں. لیکن وہ بات جو مرزا بیان کر رہا ہے وہ بات نہیں لکھی. اب لکھا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب یہ جو ہے نا خلیل الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ صحیح حدیثیں ان حضرات کے بارے میں نہیں ہیں. حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت معاویہ کے بارے میں اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں. لیکن صحیح حدیثوں کے باوجود لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنا دی. یہ بتانا چاہتے تھے، یہ نہیں بتایا کہ جو بھی صحیح حدیث ہوگی وہ حضرت معاویہ کے حق میں جو بھی حدیث ہوگی وہ جھوٹی ہوگی. عزیزان اندازہ لگائے عزیزان کرامی اس مرزائی کا، اس انجینئر کے جھوٹ کا. پھر ایک اور بات بھی لکھی، بڑی کمال کی بات اس خلیل الرحمان صاحب نے کہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تھا. ان کے مابین جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تھا، عقیدے کا اختلاف نہیں تھا. یہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن ہوا کیا ظلم کہ لوگوں نے ان کے اختلاف کو عقیدے کا اختلاف بنا لیا. یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. مرزائی کو، اس انجینئر کو یہ بات بھی نظر نہیں آئی. اب انجینئر نے یہ بہت بڑا جھوٹ تو بولا ہی بولا ہے. یا تو پھر یہ کرے اس جھوٹ سے توبہ کرے اور ویڈیو کے اندر اس ویڈیو ایک ویڈیو بنوائے اور اس سے یہ رجوع کرے.